بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یووید مسٹر ہاشمی، جس میں ہم آپ کو ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے جنت کے پتے کی خوشبو۔ جنت کے پتے کی خوشبو قسط نمبر 2 میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے وہ منہ بسورے پھر سے شروع ہونے لگی تو نے کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ عاطف اسلم کا گانا پوری آواز میں گونجنے لگا تو ارم کو چپ ہونا پڑا۔ مارکیٹ پہنچنے کے بعد ارم تو چوڑیاں ڈھونڈنے نکل گئی اور وہ دونوں میٹرو آ گئیں۔ یہ گولڈن والا جو تیسرے نمبر پر رکھا ہے وہ دکھائیں بہت دیر بعد ایک اونچی ہیل اس کی نظر میں جچی تھی۔ یہ والا مہم سیلز مین نے جوتا نکال کر اس کے سامنے کیا۔ وہ زمین پر پنجوں کے بل بیٹھا تھا اور وہ دونوں کاؤچ پر بیٹھی تھیں۔ پہنا دوں مہم، بہت مؤدب اور شائستہ لہجے میں سیلز مین نے مسکرا کر پوچھا۔ میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے، میں خود پہن سکتی ہوں۔ جی شور، یہ لیجئے۔ سیلز مین نے مسکراتے ہوئے جوتا اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اسے یوں پکڑ رکھا تھا کہ پکڑتے وقت دیا کی انگلیاں لازمی اس کے ہاتھ سے مس ہوتی۔ سامنے رکھ دو، میں اٹھا لوں گی۔ اس کو روکھے انداز میں سیلز مین نے گنگناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا۔ پھر بل کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے نے بقیہ رقم اس کی طرف بڑھائی تو نے دیکھا کہ پیسوں کے اوپر 5 کا سکہ رکھا ہوا ہے اور لڑکے نے سکہ یوں پکڑ رکھا تھا کہ جیسے سیلز مین نے جوتا۔ شکریہ۔ حیا نے جوتے کو کنارے سے پکڑ کر کھینچا تو سکہ لڑکے کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ میم، آپ کا سکہ، لڑکے نے فاتحانہ مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ تو لازمی پکڑے گی اور یہ سامنے پڑے صدقے کے باکس میں ڈال دو۔ وہ بے نیازی سے شاپر تھامے پلٹی تو زارا نے بے اختیار کہکا لگایا۔ اس لڑکے کی شکل دیکھنے والی تھی۔ اس لڑکے کی شکل میں حیا دل کر رہا تھا اس کی شکل پر شاپ میں پڑے سارے جوتے مار دوں، پتہ نہیں ہمارے ذہنیت کب بدلے گی۔ جیسے پہلی بار لڑکی دیکھی وہ تنفر سے ناک سکوڑتی غصے سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ جب قریب ہی سے آواز آئی تو اتنا بن صبر کے باہر مت نکلا کرو بی بی۔ وہ چونک کر آخری سیڑھی پر رک گئی۔ ایک معمر خاتون تھی، بڑی سی چادر لپٹی ہوئی، ناگواری بھری نگاہ اس پر ڈال کر اوپر زینے پر چڑھ گئی۔ ایک تو لوگوں کو رات چلتے تبلیغ کا شوق ہوتا ہے۔ زارا اس کو کونی سے تھامے ہوئے وہاں سے آئی، تب ہی ارم سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس کا سینے پر پھیلا دوپٹہ اب سمٹ کر گلے میں جا چکا تھا۔ اس نے کوئی خاص شاپنگ نہیں کی تھی، شاید وہ اس کے ساتھ صرف آؤٹنگ کے لیے آئی تھی۔ میٹرو سے وہ اسکوپ چلی گئی تاکہ کچھ کھا پی لیں۔ رات کی دعوت تو تایا فرقان کی طرف تھی جو بیٹی کی شادی کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو دے رہی تھی۔ میرے لیے پائن ایپل منگوانا، میں ذرا بیکری سے کچھ لے آؤں۔ ارم جھپٹ کر باہر کو لپکی، یعنی گہری سانس لیتے ہوئے اپنی سائیڈ کا شیشہ نیچے گیا۔ سرد ہوا کا تپیڑا اندر ہے، مگر اتنی سردی میں سلش پینے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ وہ پارکنگ لاٹ موجود تھیں اور ٹھنڈی ہوا نے اس کو گھیرا ہوا تھا۔ ارم خاصی کمپلیسٹڈ ہو گئی تھی۔ نہ ارم دور ہو گئی تو زارا اس کی طرف مڑی۔ اور تم اس کے کمپلیکس کو ہوا دے رہی ہو۔ وہ الٹا اسی پر خفا ہوئی۔ تایا فرقان صرف سکارف کی سختی کرتے ہیں، وہ بس اس بات پر خود ترسی کا شکار ہے، اور تم بھی اس کا ساتھ دے رہی ہو۔ میں نے کہا کہ بیچاری نہیں ہے وہ بیچاری، اب اس کو بھی یہی سمجھانا ہے کہ خواہ کی خود ترسی سے نکال آئے۔ ویٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف آ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے زارا، جب پچھلے سال یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کے ٹرپ کی آس دلائی تھی اور آخر میں آ کر سارا پروگرام کینسل کر دیا تھا؟ آرڈر کر کے شیشہ اوپر چڑھا کر وہ یاد کرنے لگی۔ میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی، سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی جا سکوں گی۔ اس کی آواز میں اس جوڑنے کی خوشی دار آئی تھی۔ زارا اور وہ LLB کے 5ویں سال میں تھی۔ ان کا 7واں سیمسٹر کا درمیان تھا جب یورپی یونین کے اسکالرشپ کا اعلان ہوا، جس کے تحت یورپی اور ایشیا کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا تبادلہ ہوگا۔ جب درخواست دینے کی باری آئی تو اس کو ترکی کی اسپانجی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا۔ پھر ایک ہسپانوی یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی اپلائی کیا تھا۔ بالآخر اسپانجی نے اس کا انتخاب کر لیا۔ 7واں سیمسٹر پورا کر کے اس کو 5 ماہ کے لیے ترکی جانا تھا۔ وہ ختیجہ رانا جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اس سے کوئی بات ہوئی؟ ویٹر نے شیشہ بجایا تو حیا نے شیشہ نیچے کیا۔ نہیں، ختیجہ رانا کو تو میں جانتی بھی نہیں۔ اسے سلش کے گلاس پکڑے زارا کا اس کو تھمایا، ارم کا ڈیش بورڈ پر رکھا۔ بے دھیانی میں وہ شیشہ بند کرنا بھول گئی، اس کے علم میں نہ تھا دفعتاً۔ زارا کا موبائل بجا۔ زارا نے سپ لیتے ہوئے فون کان سے لگا۔ ہیلو اماں جی، کیا ہوا؟ آواز خراب ہے۔ 1 منٹ۔ زارا کے فون پر سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے۔ وہ سلش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے باہر نکل گئی۔ اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے ہوئے ونڈ سکرین سے باہر دیکھنے لگی۔
اب وہ دور درخت کے پاس کھڑی بات کر رہی تھی۔ ہیلو مائی بیوٹی، کوئی ایک دم سے اس کے بالکل قریب آ کر بولا تھا۔ وہ ڈر کر اچھلی، ذرا سا جوس بھی کپڑوں پر گرا۔ کھلی کھڑکی پر ایک خوبصورت عورت جھکی ہوئی تھی، میک اپ سے بھرا چہرہ، آئی شیڈ سے چمکتی آنکھیں، بھڑکتی ہوئی سرخی بالوں کا جوڑا، چم کرتے کپڑے۔ وہ عورت نہیں تھی مگر مرد بھی نہیں تھا۔ ڈرو نہیں سونیو، میں تمہاری دوست ہوں، ڈولی کہتے ہیں مجھے۔ ہٹو ہٹو جاؤ۔ وہ گھبرا گئی۔ خواجہ سرا کے وجود سے سستے پرفیوم کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اسے کرائر سی آئی۔ اچھا سونیو، ذرا بات کو سنو۔ اس نے اپنا چہرہ اور جھکایا، اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا ہیا نے سلج کا بھرا گلاس اس کے منہ پر الٹ دیا۔ ٹھنڈی ٹھار برف منہ پر گئی تو وہ بلبلا کر پیچھے ہوا۔ پارٹ 2۔ اس نے پھرتی سے شیشہ اوپر کر لیا۔ سنو جی، وہ مسکرا کر چہرہ صاف کرتے ہوئے شیشہ بجانے لگا۔ بند شیشے کی وجہ سے اس کی آواز کم آ رہی تھی۔ اب وہ کوئی گانا گا رہا تھا۔ کپاتے ہاتھوں سے اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور گاڑی وہاں سے نکال لائی۔ بیکری کے داخلی دروازے کے سامنے گاڑی روکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ درختوں کے پاس ڈولی نامی خواجہ سرا ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ اب وہ گا بھی نہیں رہا تھا، بس خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے بے اختیار جھنجھری سی ہوئی۔ کہاں رہ گئی ہیں دونوں؟ اسے جھنجھلا کر ہارن پر ہاتھ رکھ دیا، پھر گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ ابھی تک اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ارم اور زارا کو ڈراپ کر کے وہ اپنے کمرے میں آئی۔ ڈنر کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے کپڑے بھی ڈنر کی مناسبت سے پہنے تھے مگر جوس چھلکنے کی وجہ سے ذرا داغ پڑ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے اتنا دوپٹہ دھو کر استری کیا۔ اسے رہ کر وہ خواجہ سرا یاد آ رہا تھا۔ اس برادری کے لوگ اکثر آ کر پیسے مانگتے تھے مگر ایسی حرکت تو کبھی کسی نے نہیں کی۔ اس خواجہ سرا کی نگاہیں اور انداز اس کو پھر سے جھنجھری آ گئی۔ پھر جب وہ اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر باہر آئی تو دروازے کے باہر پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ چونک گیا۔ دروازے کے ساتھ فرش پر وہ سفید ادھ کھلے گلابوں کا کب پڑا ہوا تھا، ساتھ میں ایک بینڈ لفافہ بھی تھا۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئی۔ لفافہ کھلا جس پر حیا سلمان لکھا ہوا تھا۔ اندر وہی سفید بے سطر چوکور کاغذ تھا۔ اس کے وسط میں اردو میں لکھا تھا، امید کرتا ہوں آپ کا آج کا ڈنر اچھا گزرے گا۔ اس نے لفافہ پلٹ کر دیکھا۔ اس پر اور کچھ نہیں لکھا تھا، بس لفافے پر گزشتہ روز کی مہر لگی تھی۔ یہ کون تھا اور کیوں اسے پھول بھیج رہا تھا؟ وہ خط اور بکے کمرے میں رکھ کر سارے معاملے سے الجھتے باہر آ گئی۔ تایا فرقان کے گھر خوب چہل پہل تھی۔ سب کزنز لانج میں بیٹھے تھے۔ ایک طرف خواتین کا گروپ خوش کپڑوں میں مصروف تھا، مرد حضرات یقیناً ڈرائنگ روم میں تھے۔ اس کے خاندان میں کزن کی بے تکلفی کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تایا فرقان تمام بہن بھائیوں میں بہت سخت تھی اور ان کی سختی صرف ارم کے اسکارف لینے اور گھر سے باہر لڑکوں سے بات کرنے تک تھی۔ ارم اور باقی کزنز بھی گھر کے کزنز کے علاوہ لڑکوں سے بات نہیں کرتی تھیں۔ حیا اور ارم تو پڑھتی بھی وومن یونیورسٹی میں تھی۔ یہاں دوسرے چچا اور خود سلمان صاحب اپنے بچوں کی شادیاں مکس گیدرنگ میں کریں گے۔ ان کا خاندان زیادہ بڑا نہیں تھا۔ وہ لوگ تین بھائی اور ایک بہن تھے۔ تایا فرقان سب سے بڑے تھے۔ داؤد، فروخ، ارم اور سمی ان کے بچے تھے۔ فروخ میڈیکل کر چکا تھا اور آج کل پولی کلینک میں ہاؤس جاب کر رہا تھا اور حیا سے 3 سال بڑا تھا، اور سمی فروخ سے سال بھر چھوٹا تھا اور MBA کر کے جاب کر رہا تھا۔ سب سے بڑے داؤد کی شادی ہو رہی تھی۔ فرقان صاحب کے پاس سلمان تھے، ان کی ایک ہی بیٹی حیا اور بیٹا روہیل تھا۔ روہیل پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتا تھا۔ پھر زاہد چچا تھے، ان کی بڑی 2 اور جڑواں بیٹیاں مہوش اور سہرش تھیں۔ پھر بیٹا رضا انجینئر تھا۔ سب سے چھوٹی بیٹی ثنا A لیول کر رہی تھی اس وقت۔ علاوہ روہیل کے جو امریکہ میں تھا اور داؤد کے جو ڈرائنگ روم میں تھا، باقی سب کزن لانج میں بیٹھے تھے۔ لڑکیاں کارپیٹ پر دائرہ بنا کر بیٹھی تھیں۔ ارم ڈھولک بجا رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلا کر کندھے پر آ گیا تھا۔ اگر ابھی تایا یہاں آ جاتے تو وہ فوراً دوپٹہ سر پر لے لیتی۔ وہ مہوش سہرش کے ساتھ سر ملا رہی تھیں اور لڑکے اوپر صوفے پر بیٹھے ان پر فکریں اچھال رہے تھے۔ ہیلو ایوری ون، وہ سینے پر ہاتھ بندھے چلتی ہوئی ان کے قریب آ کر رکی۔ سب کی نظریں اس پر رکی۔ سفید چہرے کے ارد گرد کالے بال اور کاجل سے لبریز آنکھیں۔ وہ تھی اتنی حسین کہ ہر اٹھی آنکھ میں ستائش ابھر آئی۔ حیا کیسی ہو؟ اور ان لڑکوں کو راتی ہیں، بیٹھو نا۔ بہت سی آوازیں اس سے ٹکرائیں۔ اس نے کندھے اچکائے اور کہا، پہلے میں سیما چچی کی کچن میں مدد کروں گی۔ اس نے ارم کی امی کا نام لیا تھا جنہوں نے اس کو آتا دیکھ کر فوراً کچن کا رخ کیا تھا۔ سیما تائی نے یقیناً اس کو نہیں دیکھا تھا ورنہ فوراً اس کو بلوا لیتی۔ ارم سے زیادہ سمجھدار تو بقول ان کے حیا تھی۔ سیما تائی کے پیچھے زاہد چچا کی بیگم آبدہ
چچی بھی کچن میں چلی گئیں۔ اب صوفے پر حیا کی امی فاطمہ بیگم اکیلی بیٹھی تھیں۔ اماں میں ذرا تائی کی مدد کروا دوں؟ ان کو اپنی طرف دیکھ کر میں نے کہا تو انہوں نے اطمینان سے سر ہلا دیا۔ وہ مطمئن سی آگے بڑھ گئی۔ وہ راہداری سے گزر کر کچن کے دروازے کی طرف بڑھی، تب سائمہ تائی کی تیز آوازیں ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ جیسے میں جانتی نہیں نا یہ سارے رنگ ڈھنگ کس لیے ہیں؟ ایک میری ہی بیٹی ملی ہے اس کو پاگل بنانے کے لیے۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہو کر دیوار سے جا لگی۔ یہ سائمہ تائی کس کی بات کر رہی ہے؟ تب بھی میں کہوں بھابھی یہ رضا کیوں ہر وقت حیا کرتا رہتا ہے؟ یہ عابدہ چچی تھیں اور اس کے بارے میں کہہ رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھیں پچھلی بار جب ہم سلمان بھائی کی طرف کھانے پر گئے تو کس طرح وہ تیار پھیر رہی تھی۔ تب سے رضا میرے پیچھے پڑا ہے کہ حیا کا رشتہ مانگے۔ اس لڑکی کو لڑکوں کا دل جیتنے کا فن آتا تھا۔ کتنی مشکل سے داؤد کے دل سے اس کا خیال نکلا تھا۔ میں نے اور فرقان نے وہ تو اڑ ہی گیا تھا شادی کروں گا تو حیا سے، مگر جب فرقان نے سختی کی کہ اسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت خراب کرنی ہے، تب کہیں جا کر وہ مانا۔ اور اب یہ فرق کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ کیا کروں اس لڑکے کا؟ وہ پھر کیل کانٹوں سے لیس ہو کر آ جائے گی اور اس کے ساتھ ہی فرق ضد لگا کر بیٹھ جائے گا۔ اب میری ارم بھی ہے، مجال ہے گھر سے باہر سر پر دوپٹہ لیے بغیر نکلے۔ سائمہ تائی بہت فخر سے کہہ رہی تھیں اور وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ دیوار سے ٹیک لٹکائے کھڑی تھی۔ اسے لگا کہ اس نے مزید کچھ سنا تو اس کے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ بر وقت وہ اپنے وجود کو سمجھاتے وہ واپس مڑی۔ کسی بات پر ہنستے ہوئے فروخ کی نگاہ اس پر پڑی تو اس کو راہداری سے آتا دیکھ کر اس نے ہنسی روکی۔ وہ مسکرایا۔ بہت مناسب سی شکل و صورت کا تھا فروخ، اور ٹف روٹین کی وجہ سے اس کا رنگ مزید سانولا ہو گیا تھا، مگر اس کی واجبی صورت و حیا کی بے پردگی کا نہیں تھا۔ مگر اصل بات سب جانتے تھے تو پھر عزیزہ اور فروخ سے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ ایک سپاٹ نگاہ فروخ پر ڈال کر صوفے پر فاطمہ بیگم کے ساتھ آ بیٹھی۔ تو چلیے یہ قسط اختتام پذیر ہوئی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ نمبر 3 جنت کے پتے کی خوشبو کے ساتھ ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔